ایک متقی مؤذن تھا جو خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے لیے خدمات ادا کرتا تھا اور اس کے محل میں روزانہ اذان دیتا تھا۔ محل میں ایک بہت خوبصورت نوکرانی تھی۔ ایک دن شیطان نے اس مؤذن کو یکساں کیا کہ وہ اس لڑکی کو بہت دیر تک گھورتا رہے اور اس کے دل میں اسے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو، لیکن اس مؤذن نے جلدی حواس پر قابو پا لیا اور پڑھا کہ میں شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس نے آپ سے کہا، اے ڈرنے والوں، جاگو، خود کو اور اپنی خواہشات کے حوالے مت کرو، خواہ دھوکہ کیسا ہی حسین کیوں نہ ہو۔ اللہ کا یہ فرمان یاد رکھو کہ یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر اس کی کہیں درجے بہتر ہے۔ اس دن کے بعد اس نے نوکرانی کو دیکھنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ لونڈی خلیفہ کے پاس چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خلیفہ بہت غیرت مند آدمی ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے امیر المومنین، جب میں اس مؤذن کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ہٹاتا۔ سلیمان کو غصہ آیا اور وہ قریب تھا کہ وہ مؤذن کو مارنے کا حکم دے دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس نوکرانی سے کہا کہ اپنے آپ کو سنوار لے اور مؤذن کے پاس جائے اور اس سے کہے، تمہاری نگاہیں مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میرے دل میں تم سے بھی زیادہ خواہشات ہیں۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو میں آپ کی وہ سب خواہشات پوری کر سکتی ہوں۔ امیر المومنین چونکا نہیں ہے، اگر تم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو میں کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ نوکرانی مؤذن کے پاس گئی اور وہی کہا جو خلیفہ نے اسے کہنے کا حکم دیا تھا۔ مؤذن نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا خوبصورت پردہ کہاں ہے؟ اور پھر اس نوکرانی سے کہا، جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا، اب ہم اس سمیع العلیم کے دربار میں ہی ملیں گے۔ نوکرانی واپس خلیفہ کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے مؤذن کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب مؤذن خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے مؤذن سے کہا کہ میں تمہیں یہ لونڈی اور اس کے ساتھ 50,000 درہم تحفے میں دیتا ہوں۔ مؤذن نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے لیے اپنی خواہشات اس وقت ہی قربان کر دی تھیں جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، اور میں نے اس کی خواہش کو اللہ کے پاس امانت بنا دیا ہے۔ اب جو کچھ میں اللہ کے پاس جمع کر چکا ہوں اسے مانگتے ہوئے مجھے شرم آئے گی۔ خلیفہ نے بہت اصرار کیا کہ وہ باندی اور رقم قبول کر لے، مگر وہ اسے منانے میں ناکام رہا۔ جب مؤذن چلا گیا تو خلیفہ نے اپنے لوگوں کو بتایا، اگر یہ مؤذن توقع اختیار نہ کرتا اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہو کر اس لڑکی کو قبول کر لیتا تو میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ اللہ نے اسے گناہ سے اور میرے غصے سے بچا لیا۔ سلیمان اس سے بے حد متاثر ہوا اور شیطان کے خلاف اس کی بہادری کا قصہ ہر ایک کو سنایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔